اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب جی وقار، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے شرابی کا انجام، قسط نمبر 5، اور اس سلسلہ میں آج یہ آخری قسط متصور کی جائے گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شراب پینے کے کئی ایک نقصانات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہم آپ ہی کے فرمان علی شان کے مطابق کریں گے۔ پہلا نقصان آپ نے فرمایا، جب ایک دفعہ کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو اس شراب کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو شراب کی وجہ سے شراب پینے والے کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نورانیت ہو تو دل بندے کے معاملات نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب دل ہی سیاہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا اور داغ لگ جاتا ہے، دوسرے پہ دوسرا، تیسرے پہ الا حاصل قیاس، حتیٰ کہ جب سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیکیوں کی طرف آنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور شراب ایسا غلیظ گناہ ہے، فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کوئی پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گویا شراب پینا اللہ اور اس کے رسول سے بندے کو دور لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارے قلوب و ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ دوسرا نقصان فرمایا،
جب دوسری دفعہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے ہیں جو ہماری کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو شاید ہم 1 گھنٹہ بھی گزار نہ سکیں. کسی کی آنکھ کا پرابلم کھڑا ہو جائے گا تو کسی کے ناک کا، تو کسی کے کان کا، اگر یہ محافظ فرشتے نہ ہوں. جب دوسری دفعہ کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں مالک اس بدبخت سے ہماری جان ہی چھڑا دے، یہ ہمیں تکلیفیں دے رہا ہے، یہ ہمیں اس بدبخت سے ہماری کیا چھڑا دے. اور جب وہ تیسری دفعہ شراب پیتا ہے، جناب مالک الموت جناب عزرائیل علیہ السلام اپیل کرتے ہیں میں اس بدبخت سے بری و ذمہ ہوں. متنفر ہو جاتے ہیں جناب عزرائیل علیہ السلام، مالک الموت علیہ السلام، جنہوں نے کیا دینی ہے، جو روح قبض کرنے آتے ہیں. جب کوئی مسلمان تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو آپ اس سے بیزاری کا اعلان فرما دیتے، تو جس سے آپ اتنے ناراض اور بیزاری کا اعلان ہے تو جب روح قبض کرنے آئیں گے محبت سے کریں گے نا، جتنی شدت ہو سکے گی پھر وہ کریں گے. اور جب کوئی مسلمان چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں میں اپنے اس امتی سے بری و ذمہ ہوں. غور کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، آپ کے سوا محشر کے دن چھٹکارا یہ ناممکن بات. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. میری اور آپ کی عبادت کیا ہوں گی جب صحابہ کرام جیسے احباب، نفوس قدسیہ، ان کا گزارا بھی رسول اللہ کے بغیر نہیں ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ اگر کسی میرے ہم مسلک کو پریشانی نہ ہو اس جملہ سے تو میں یہ بھی کہہ دوں، وہاں جب کفار انبیاء علیہ السلام کی تبلیغوں کو جھٹلا دیں گے بروز محشر، رب فرمائے گا نا جناب آدم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، کیا تم نے جو دین تمہاری طرف بھیجا تبلیغ کر دی؟ وہ اپیل کریں گے مالک تو بہتر جانتا ہے، ہم نے ویسے ہی پہنچا دی. تو کفار سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ انہوں نے ہم تک تیری دین پہنچایا ہی نہیں. اللہ کریم حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، ارشاد فرمائے گا تم نے اگر دین پہنچایا ہے تو اس پہ گواہ پیش کرو. جملہ کون سا ثابت کرنا ہے ہم نے؟ کہ کسی کا بھی گزارا مصطفیٰ کریم کے بغیر ہو سکتا. یہ جملہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ روایت سنا رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام پھر سرکار کی امت کے جو پرہیزگار و متقی لوگ ہوں گے ان کو لے آئیں گے میدان میں، ہمارے گواہ یہ ہیں. جب اس امت کے پرہیزگار متقی لوگ گواہی دیں گے یا اللہ انہوں نے تو تبلیغ پہنچا دی تھی، یہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں. سامنے سے کفار کہیں گے مالک گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع محل پہ موجود ہو. یہ تو امت ہی وہ ہے جو سارے انبیاء کے بعد آئے تھے، یہ کب ہمارے مثال کے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کافر ہے کہیں گے یا اللہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر، یہ تو ہم سے کئی سو سال بعد میں پیدا ہوئے تھے. اللہ اس امت سے پوچھے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو جبکہ گواہ تو موقع کا ہوتا ہے. یہ کہیں گے مالک ہم نہیں تھے لیکن ہم نے جس سے سن کے گواہی دی ہے وہ تو موجود تھا. یہ گواہی بھی رد، میری اور آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی. انبیاء علیہ السلام اس دعوے میں ہیں کہ کی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کی، حالانکہ رب بہتر جانتا ہے کہ کی ہے، لیکن اپنے محبوب کا مقام جو دکھانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
اللہ شہیدا، اس وقت جب انبیاء کو ضرورت ہوگی کہ ہماری کوئی گواہی دے، ہماری گواہی تو کفار کی وجہ سے رد کہ یہ تو موقع محل پہ تھے ہی نہیں. اب ان کا دعوت تبلیغ نہیں کی، انبیاء فرما رہے ہیں تبلیغ. اللہ فرماتے ہیں محبوب اس وقت پھر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. جئنا بک، اس وقت ہم آپ کو لے آئیں گے. اللہ ہؤلاء شہیدا، ان تمام کے اوپر گواہ کے طور پہ ہم اپنے محبوب کو لے آئیں گے. جب سرکار فرما دیں گے مالک انہوں نے تبلیغ کر دی تھی، انہوں نے تبلیغ، کفار جھوٹ بول رہے ہیں، اب نہیں کافروں کو ضرورت ہوگی کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی بات، جب ہم نے گواہی دی وہ کہہ رہے ہیں گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، انبیاء کو گواہی کی ضرورت اور حاجت ہوگی، تو محبوب اس وقت ہم آپ کو لے آئیں گے. جب محبوب علیہ السلام گواہی دیں گے تو کوئی کافر نہیں کہہ سکے گا یہ تو بعد میں آئے تھے. تو معلوم کیا ہوا بھائی، یہ تو کفار بھی مان جائیں گے کہ آدم سے عیسیٰ تک ساری قومیں مصطفیٰ کریم کے سامنے تھی. تو کس بلا کا مارا ہے کہ آج تو نہیں اس بات کو مانتا؟ سارے کافر مان جائیں گے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا رسول اللہ کی اس صفت اور شان کو مانتا، وہ کہتے نہیں جی پہلے کا کیا پتا. دیکھ قرآن میں پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ان سب پہ کیا بنا کے لائیں گے، تو پھر اس کا مطلب تم بیان کر دو. سرکار تو وہ مقدس ہستی ہیں کہ بلا انبیاء کا بھی آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں اور آپ کیا ہے، اس جملے کو میں نے ثابت کرنے کے لیے روایت پیش کی. میں اور آپ، امام غزالی نے ایک تصویر کھینچی ہے، اللہ اللہ بروز محشر. جملہ کون سا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں بروز محشر جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اولین و آخرین جمع ہے، جہنم کی آگ چنگھاڑتی ہوئی لوگوں کی طرف بڑھنا شروع کر دے گی. اولین و آخرین کے نہایت ہی بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہونے والے لوگ، حکمت کی وجہ سے، ظرف نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے مناصب کا ذکر نہیں کر سکتا، امام غزالی نے کر دیا. بڑے بڑے لوگ اس وقت مالک کے خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. حضور کے بغیر کسی کا دیکھیں گے وہ چنگھاڑتی ہوئی آ رہی ہے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں. اب سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر. یا رسول اللہ مشکل بڑی ہے، دیکھو تو صحیح، یہ آگے سے آگے آتی جا رہی ہے، سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں رب کے خوف کی وجہ سے. سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کو حکم دیں گے لے آؤ وہ پانی جو جمع کیا تھا، لے آؤ وہ پانی جس پہ تیری ڈیوٹی تھی، اس کو جمع کر، آج ہی تو اس کی ضرورت ہے. جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ایک برتن میں پانی ہوگا، سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں یوں اپنا مبارک ہاتھ ڈبوئیں گے اور اس کے بعد باہر نکال کے یوں جہنم کی طرف چھینٹے ماریں گے. وہ آگے نہیں آئے گی، وہ اسی وقت سے پیچھے جانا شروع ہو جائے گی. تو سرکار کے بغیر اولین و آخرین میں کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں یہ قیمتی پانی آیا کہاں سے؟ کاش کہ ہمیں یہ پانی نصیب ہو جائے، کاش کہ ہمیں یہ پانی، یہ قیمتی پانی تو آب کوثر جیسا موجود ہے، زمزم جیسا موجود ہے، جنت کے اعلی قسم کے چشمے موجود ہیں. سرکار وہ بھی تو منگوا سکتے تھے نا. اگرچہ کمال مصطفیٰ کریم کے ہاتھ ہی کا ہے، لیکن جس پانی کو شرف بخشا ہے آخر اس کا بھی تو کوئی کمال ہے کہ نہیں ہے. جس پہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، کتنے پانی موجود ہوں گے، لیکن پتہ یہ کون سا پانی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں
جو دنیا میں گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے خوف کی وجہ سے توبہ کرتے ہوئے سرکار کے امتی روتے تھے نا، روتے تھے، جبریل انہی آنسوں کو اکٹھا کرتا رہا ہے۔ یہ آگ وہی پانی ہے، سرور دو جہاں نے مبارک ہاتھ رکھا، یوں چھینٹا مارا، جو آگے چنگھاڑتی آ رہی ہے وہیں سے پیچھے جانا شروع ہو جائے گی۔ اولین و آخرین اس مشکل سے نجات پائیں گے۔ تو جملہ ثابت ہوا سرکار کے بغیر کسی کا، اور جب کوئی مسلمان چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس سے رسول اللہ اعلان فرما دیتے ہیں میں اس اپنے امتی سے بری و ذمہ ہوں۔ اور اس جملے کو سمجھانے کے لیے تو میں نے وہ جملہ آپ کو سمجھایا کہ آپ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، آپ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ اس پہ کثیر احادیث موجود ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے جو آپ کے سامنے مثالیں رکھی کافی ہے۔ اور اب جو شراب پیتا ہے اس فاسق و فاجر کو، اس گمراہ شخص کو سوچنا چاہیے جب آقا کے بغیر کسی کا گزارا اولین و آخرین میں اس امت کی بات ہی نہیں ہو رہی، میں اور آپ کون، غوث کتب ابدال پھنسے ہوئے ہیں، جب تک میرے آقا کریم کا دست شفا نہیں پہنچے گا کسی کا گزارا نہیں چلے گا، جب تک مبارک ہونٹوں سے کوئی کلمات نہیں صادر فرمائیں گے، جب تک وہ مبارک آنکھیں جن سے اپنے رب کا دیدار فرمایا تھا وہ نگاہ کرم کی دنیا میں نہیں پڑے گی کسی کا گزارا نہیں ہوگا۔ تو اس شرابی کو کس چیز نے اس چیز پہ برانگیختہ کیا ہے کہ جب چوتھی مرتبہ وہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کیا ہو جاتے ہیں، اب وہ جانے اس کا ٹھکانہ جانے۔ تو پھر یہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو بات سمجھ آ گئی؟ جب پانچویں مرتبہ شراب پیتا ہے سرکار کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے اہل بیت ہیں، وہ سب اس بدبخت سے بیزاری کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ جب چھٹی بار شراب پیتا ہے جناب جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں میں اس بندے سے بری و ذمہ ہوں۔ جب ساتویں بار شراب پیتا ہے جناب اسرافیل اعلان فرماتے ہیں اس مسلمان سے میں بری و ذمہ ہوں۔ جب آٹھویں بار شراب پیتا ہے جناب میکائیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں میں اس بندے سے بری و۔ جب نویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو آسمان پھٹ پڑتا ہے میں اس بندے سے بری و ذمہ ہوں۔ اندازہ لگائیں آپ، جب 10ویں بار شراب پیتا ہے تو زمینیں اعلان کر رہی ہوتی ہیں اس بدبخت سے ہم بری و ذمہ ہیں، اس بدبخت سے ہم۔ جب 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو سمندر کی مخلوقات حتیٰ کہ سمندری مچھلیاں مالک کی بارگاہ میں اپیل کر رہے ہوتے ہیں مالک اس بدبخت سے ہم بری و ذمہ ہیں، اس بدبخت سے ہم بری و ذمہ ہیں۔ اور جب 12ویں مرتبہ شراب پیتا ہے چاند سورج ستارے اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ جب 13ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو آسمان میں جتنے سیارے، آسمان میں جتنے سیارے اور ستارے ہیں وہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ جب 14ویں مرتبہ شراب پیتا ہے اندازہ ذرا دل کھول کے سننا، جب 14ویں مرتبہ کوئی مسلمان کیا پیتا ہے اس کے حق میں جنت کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تیرا راستہ ادھر سے بند کر دیا گیا، تیرا راستہ ہی ادھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اور جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جس جہنم کے دروازے سے جانا ہوتا ہے نا وہ کھول دیا جاتا ہے، آپ تیری ضرورت ادھر، جہنم کھل جاتا ہے اس کے لیے اور دوزخ کھل جاتی ہے اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب 16ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جن فرشتوں نے رب کے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ جب 17ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس وقت کرسی اس سے بری و ذمہ۔ جب 18ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو ڈائریکٹ عرش ہی اس سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ رب کتنا غفور رحیم، ہر چیز ہی بندے کو چھوڑے جا رہی ہے۔ 18ویں مرتبہ پی چکا ہے ابھی تک رب کی طرف سے اعلان کتنا غفور رحیم ہے اپنے بندوں میں۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب 19ویں مرتبہ شراب پیتا ہے نا، پھر رب اعلان کرتا ہے اس سے میں بھی بری ہو جاؤں، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کیا معلوم ہوا روایت سے کہ شراب ایسا غلیظ کام ہے، شراب ایسا غلیظ کام ہے کہ انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، نہ دنیا میں نہ قبر و آخرت میں، کسی جگہ بھی انسان کا کوئی ذرا برابر بھی مقام نہیں بچتا، سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ شراب پینے یا پلانے یا بیچنے یا بچوانے یا بنانے یا بنوانے یا اٹھا کے پہنچانے کی وجہ سے کسی طرح بھی شراب سے تعلق ہو تو اس بندے کا سارا مقام ہی ختم، تباہ و برباد ہو جاتا۔ جس سے رب بری و ذمہ ہو جائے وہ سوائے دوزخ کے کہاں جا سکتا؟ کیا مسلمان کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے جا، اب مجھے تیرے جیسے بدبخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں جدھر جانا چلا جائے۔ اور پھر بھی اس کا جو وعدہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق نہیں بند کرتا، وعدہ جو فرمایا ہے اپنے کرم اور اپنے فضل سے۔ یہ تو شرابی ہے، کوئی بت کو بھی پوجتا ہے تو رزق مالک اس کو بھی بند نہیں کرتا۔ حلیم ایسا ہے، بردبار ایسا ہے، بردبار، جتنی مرضی کوئی نافرمانی کرے، سزائیں تو مقرر کر دی ہیں، ایک وقت تک اس کو مہلت بھی دیتی ہے، لیکن فرمایا روزی نہیں بند کریں گے، رزق ملتا رہے گا۔ رزق، بات کو سمجھ آ رہی ہے میں نے یہ بات کی کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو فاسق و فاجر پرلے درجے کے، او پاپی قسم کے، لیکن ہیں امیر، کہتے ہیں اللہ راضی ہے تو اتنی دولت آ رہی ہے۔ اور بے وقوفو، دولت تو مشرکین کے پاس بھی موجود ہے، دولت تو بت پرستوں کے پاس بھی موجود ہے۔ دولت معیار نہیں ہے رب کو راضی کرنے کا کہ جس کے بعد دولت ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو گیا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ابو جال کے پاس پیسے زیادہ تھے یا بلال حبشی کے پاس زیادہ تھے؟ بولو تو صحیح۔ اگر دولت ہی معیار ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ کون سا خیال ہے؟ شیطانی خیال ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دولت زیادہ تھی، ابو لہب کے پاس زیادہ تھی؟ اور اللہ کے یہاں پسندیدہ کون ہے؟ جناب صہیب، جناب یاسر، جناب بلال، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اپنا گھر بھی میسر نہیں ہے، جن کو گھر کی کیفیت اتنی ہے کہ صبح شام کا کھانا نہیں مل سکتا۔ اصحاب صفا میں اسی لیے تو شمار ہوئے تھے نا، سرکار ان کو اصحاب صفا کے چبوترے پہ لنگر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ غریب صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کئی دن جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کیا خیال ہے پھر؟ بظاہر غربت کی وجہ سے خود تاجدار انبیاء علیہ السلام کے کاشانہ مقدس میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا کہ بلا۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہا سے آپ کے بھانجے نے پوچھا، جب کئی کے دن چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ یعنی کھانا تو پکتا ہی نہیں تھا تو زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ فرمایا کرتی پانی اور کھجور پہ ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ہمارے گھروں میں تو کھانے پکتے ہیں۔ تو اگر دولت ہی معیار ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ یہ ایک جھوٹا فساد ہے، فتنہ ہے، شیطانی خیال ہے کہ میں اب امیر ہو گیا ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اوے غریب اور امیر ہونا، دنیاوی حیثیت سے غریب اور امیر ہونا، یہ رب کی رضامندی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ رضامندی کی ایک ہی علامت ہے، قرآن بول رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے،
ذات کا کوئی بھی ہے، شکل و صورت کیسی ہی کیوں نہیں ہے، جسامت کیسی کیوں نہیں ہے، صحت کیسی کیوں نہیں ہے، فرمایا جو پرہیزگار جتنا زیادہ ہے رب کے ہاں اتنا اس کا مقام زیادہ ہے، رب کے ہاں اتنا اس کا مقام زیادہ ہے۔ خود سرکار کا بھی فرمان ہے اسی موضوع پر، فرمایا معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو خاص کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی لوگوں کو، یعنی ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا لوگوں کا، کیونکہ بیچارے غریب غربا ہوتا ہے، لیکن فرمایا ان کا روحانیت میں، شریعت میں عند اللہ مقام اتنا ہوتا ہے، کسی بات پہ وہ بغیر عرض کیے، بغیر مالک کی بارگاہ میں اپیل کیے، اگر وہ قسم اٹھا دے تو رب ان کی قسم کا لحاظ رکھ لیتا ہے، ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اپیل نہیں کرتے، بس قسم اٹھا دیتے ہیں، مالک تیری قسم اس کام کو اس طرح کر دے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ذہنوں میں ہے تو اس کو دور کیا جائے کہ دولت رب کی رضامندی کا معیار ہے تقوی و طہارت۔ اللہ کریم کس بندے پہ کتنا راضی ہے، خالق کس بندے کو کتنا مقام دیے ہوئے ہے، اس کی پہچان تقوی اور طہارت ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی و طہارت میرے آقا کریم کی شریعت، سیرت اور سنت کو اپنانے کا نام ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، جملے غور سے سننا، دو قسم کے گروہ میں مفہوم حدیث کا، کتنے قسم کے؟ ایک گروہ میں سارے شرابی کھڑے ہیں جو دنیا میں کیا پیتے تھے؟ پیتے تھے یا پلاتے تھے، بناتے تھے یا بنواتے۔ یہ جملے بار بار اس لیے بولتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم پیتے تھوڑی، ہم تو بیچتے ہیں۔ وہ تو پینے کی بات کر رہے تھے کیونکہ وہ حدیث تو گزر گئی، اب ہر بندے تک وہ حدیث پہنچی ہے، جتنا مجمع میں لوگ ہیں یا بدر انٹرنیٹ کے ہاں تک یہ مفہوم جائے گا قرآن و حدیث کا، ضروری تو نہیں کہ اس کے ذہن میں وہ حدیث بھی ہو، اس لیے میں دہراتا ہوں بار بار، پیتا ہے یا پلاتا ہے، بناتا ہے یا بنواتا ہے، بیچتا ہے یا بچواتا ہے، خریدتا ہے یا کم از کم اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتا ہے۔ ایک طرف یہ سارے کھڑے ہوں گے جن کا کسی اعتبار سے شراب سے کوئی تعلق ہے، اور یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو مفتی صاحب کا فتویٰ ہو نا تو لوگ کہتے خیر ہے مفتی صاحب نے دیا، مفتی صاحب اپنے ابا جی کے اصول دیکھ کے فتویٰ لکھتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب وہ کسی کو فتویٰ دیتے ہیں حرام اور حلال کا، وہ پہلے اپنے ابا جی کی سیرت کو پڑھتے ہیں کہ اس بارے میں ابا حضور کا حکم کیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی دین اسلام سے دوری ہے۔ ایک بندہ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور باہر جا کے جملہ مفتی صاحب نے کہا، کیا ہو گیا؟ کہنے والا وہ ہے لیکن جن کو فرمان پہنچایا وہ رب اور رسول ہے، وہ اپنے باپ کی شریعت نہیں کسی کے سامنے رکھ رہا ہوتا، معاذ اللہ، نہ اس کا باپ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اتباع کے قابل تو تاجدار انبیاء کی ذات ہے، وہ وہیں سے تمہیں پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ ایک طرف ان کا گروہ جن کا شراب سے کسی بھی طرح سے کوئی کیا رہا دنیا میں تعلق رہا، اور دوسری جانب پتہ کہ ان کا گروہ کھڑا ہوگا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو اپنی مرضی کے خدا بنا کے، اپنی مرضی کے خدا بنا کے ان کی پوجا کی ہوگی۔ کسی نے چاند کو خدا سمجھ کے عبادت کی ہوگی، چاند کی، کسی نے مورتیوں کو خدا سمجھ کے ان کی عبادت کی ہوگی، تو کسی نے سورج کو، کسی نے ستاروں کو، کسی نے آگ کو، کسی نے پتھروں کو اپنا رب اور اللہ سمجھ کے کیا کی ہوگی؟ پوجا، اس کی عبادت۔ آقا کریم فرماتے ہیں ادھر وہ کھڑے ہوں گے جن کا دنیا میں کسی بھی حیثیت سے شراب سے واسطہ تھا، اور دوسرے وہ جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے پجاری تھے۔ فرمایا ان دونوں کو پھر سزا میں کتنا تفاوت ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب اور رسول کی بارگاہ میں
جہاں بت پرست کھڑے ہوں گے ظلم کی انتہا اور عذاب کی انتہا میں، فرمایا وہیں شراب کے متعلق سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ مفہوم حدیث ختم۔ اب میں حدیث کی طرف آؤں۔ فرمایا سرکار علیہ السلام نے شراب سے تعلق رکھنے والا، بنانے والا، بنوانے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، بچوانے والا، پینے والا، پلوانے والا، یہ سارے شرابی اور بت کی پوجا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برابر کے گناہگار ہوں گے قیامت کے دن۔ ابھی بھی ان شرابیوں کو شرم و حیا نہیں آئے گی۔ کن سے تشبیہ دی ہے میرے آقا کریم؟ مشرکین، کفار سے، جو بتوں کو خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ قبلہ یہ کسی مفتی کا اپنا خیال نہیں ہے۔ جس ذات پہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ تاجدار انبیاء کا فرمان عالی شان ہے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام کا، جس کو روایت کیا امام احمد نے المسند شریف کے اندر۔ مسند امام احمد بن حنبل ہے نا حدیث شریف کی کتاب۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہمارے اوپر تو الزام عائد ہوتا ہے نا جو یہ تو ہر وقت یہی کہتا ہے۔ چلو امام احمد رضا خان صاحب تو مستند ہستی ہے کہ نہیں ہے؟ میں پڑھ بھی انہی کی کتاب سے رہا ہوں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا، انہوں نے بھی، ان کے سنی ہونے پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا، اور ان کے سخت ہونے پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کاش کہ یہ جو امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف جیبیں بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کاش کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کو پڑھ کے زندگی گزارے تو یہ وقت کے غوث بن جائے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں صرف قرآن اور حدیث کا ذکر فرمایا ہوا۔ یہ فتاوی رضوی ہے جو آپ کے سامنے حدیث رکھی، اور امام احمد رضا خان بھی کہاں سے حدیث کو نقل فرما رہے ہیں؟ المسند شریف سے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حدیث مبارکہ کی۔ تو قیامت کے دن شرابی اور بتوں کو پوجنے والے گناہ میں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اور حدیث کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سند میں بھی جہاں کوئی کلام نہیں بن سکتا، ڈائریکٹ صحابی روایت کر رہا ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے فلاں نے سنا اور آگے پتہ ہی نہیں ہے، سند ہی مفقود ہوگی۔ کہہ رہے ہیں جی ڈائریکٹ سرکار سے ایسے ہی سنا ہے، آپ نے یوں فرمایا، آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شراب کی ایک بوند پیے گا، کتنا؟ ایک بوند، اور ایک قطرہ، کوئی قطرہ بھی پیتا ہے نہیں، امت کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جب قطرے کا یہ وبال ہے تو کئی گلاس پی جانا، کئی بوتلیں فنا کرنا، کئی لیٹر پی جانا۔ قطرے کا جب یہ وبال ہے، قطرے کا جب کیا وبال ہے؟ فرمایا میری امت کا کوئی شخص جب شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے یا پلاتا ہے، بیچتا ہے یا، اور ساری تفصیل جہاں بھی شرابی کے بارے میں کوئی تحدید ہے، حکم ہے، حد ہے، سارے شامل ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت سارے اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے والے لوگ جن کا کاروباری شراب کو بیچنا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے جیسا تو نیکوکاری کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سال کے بعد عمرہ یا حج کر کے آ گئے اور جنت کے ٹھیکیدار، رب نے ایسے بدماشوں کا پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا ایسے پیسوں سے ہم حج عمرہ قبول ہی نہیں کرتے، یہ دھکے ہی ہیں، سفر کے دھکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہی نہیں ہوتے۔ جب تم احرام کی حالت میں کہتے ہو نا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تم کہتے ہو مالک میں حاضر ہوں، مالک آگے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اس بے ایمان کو کہے رب فرما رہا ہے تو حاضر نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار نے فرما اس کی روزی جو حرام کی ہے، اس کی روزی جو، یہ اس زمانے میں ایک نیا طریقہ نکالا ہے مسلمانوں نے،
یہ بھی شیطانی طریقہ ہے. سارا سال مسلمانوں کے خون کو چوسنا، سارا سال مسلمانوں کو لوٹنا، اور سال کے بعد حج کر کے جنت کے ٹھیکیدار بن کے آ گئے. سرکار نے 1400 سال پہلے ضرب لگائی ہوئی ہے. فرمایا ایسے حرام خور تو حاضر ہی نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرماتا ہے یہ دھکے ہیں ان کو سفر کے، نہ یہ کعبے میں آئے نہ یہ روضہ رسول پہ آئے ہیں، سوائے دھکوں کے ان کی قسمت میں اور کچھ بھی. رب تو رب ہے نا، اس کے جو انتظامات ہیں وہ اتنے قوی ہیں، کسی مائی کے لال کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کو سوچ سکے. ان کو خواہ رشوت خور ہوں، خواہ سود خور ہوں. آج کل ایک سسٹم چلا ہوا، ایک یہ نظریہ بخشے جائیں گے، اور دوسرا ہے لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی ہر سال کیا کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، بمائے فیملی جاتے ہیں. بمائے مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. ایک وہ بچہ جس پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، بات کو سمجھنا، 4 سال کا ہے، 5 کا ہے، 6 کا ہے، جس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے، وہ ابھی عبادت کا مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے جانا، یہ اللہ رسول کی رضامندی حاصل کی جا رہی ہے. اور 7 پڑوسی بھوکے بیٹھے، 7 پڑوسی بھوکے بیٹھے، 7 پڑوسی یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مریض ہیں اور اپنا علاج نہیں کروا سکتے. ہمیں پتہ بھی ہے، ہم رب کی رضا تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں. سارا سال ایک نماز نہیں پڑھنی، روزہ کوئی نہیں رکھنا، زکوٰۃ دینی نہیں، حج عمرہ کرنے. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے سے. قبلہ عمرہ سنت کے درجے میں، نماز فرض عین کے درجے میں ہے. ہفتے میں کتنی بار اس سنت مؤکدہ کا تم اس کو پامال کرتے ہو؟ جب داڑھی کی شیپ یا کینچی سے یا مشین سے چھوٹا کروا رہے ہوتے ہو، کئی سنتے ایک ہی ہفتے میں پامال، اور سال کے بعد جب پوچھا جاتا ہے رب کو راضی کرنے چلے ہیں، عمرے والی سنت ادا کرنے چلے ہیں. عجیب مسلمان، اپنی تو سمجھ سے کام باہر ہے. آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کام ہو کوئی اسلامی طور طریقہ بھی تو ہو اس کا. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ادھر ناخن بڑے ہوئے تو سرکار رخ انور پھیر لیتے، یہ نمازیں چھوڑ کے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو راضی کرنے گئے ہوا. صرف سونے کی انگوٹھی ہے، سرکار ناراض ہو گئے. یہ روزے ترک کر کے زکوٰۃ ٹیکس سمجھتے ہوئے نہیں دیتے، یہ رسول اللہ کو راضی کرنے گئے ہوئے. میرے بھائی وہاں تو یہ قانون ہی نہیں ہے کہ جو ادھر ہے ہم تو صرف اس سے راضی ہوتے ہیں. فرمایا یہ تو کوئی مجبور بندہ کرے نا، جس کو پتہ نہ ہو کون کہاں کیا کر رہا ہے. فرمایا بات ہماری مانتے جو کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم پہنچیں گے بھی صحیح، تیری مشکل کو بھی حل کروا دیں گے. ہم تو جانتے ہیں کون کہاں کیا کر رہا ہے، لیکن باتیں میری مانو، اپنی نہیں، باتیں میری مانو. باتیں فرمایا جو کسی کو پلا دے، پیے، بیچے، بچوائے، بنائے، بنوائے، اٹھا کے لے جائے، کتنا؟ 1 قطرہ. تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس 1 قطرے کی لعنت اس شرابی پہ یہ پڑتی ہے 40 دن تک کی رب اس کی نماز قبول ہی نہیں فرماتا اگر وہ پڑھ لے. اول تو شرابی اور نماز یہ کوئی تو کی نہیں بنتا، ممکن ہے کہیں کوئی ایسا ہو تو اس کو بھی ضرب لگا دی. اب جب اتنی پی جاتے ہیں ان کے ذرا گھونٹ ان کے قطرات بنائے. ایک بندے نے ایک گلاس پی لیا، اس کے قطرے بنائے، ہر قطرے کو 40 دن سے ضرب دے، ایک گلاس میں کتنے قطرے بنیں گے؟ کوئی ہے اندازہ؟ پھر 40 دن سے ضرب بھی دینی ہے، فی قطرہ 40 دن کی نماز برباد کرا دیتا ہے. فی قطرہ شراب کا پینا، پلانا، بیچنا، بچوانا مسلمان کی 40 دن کی عبادت کو ضائع کرا دیتا ہے. اگر وہ عبادت کرے تو جو لیٹروں کے لیٹر بیچ رہے ہیں، منوں کے من خرید کر رہے ہیں، آگے فنکشنوں میں پلا رہے ہیں، ان مسلمانوں نے آخر کس دین پہ اپنے آپ کو چلا رکھا ہے؟ اس کو ضربیں دیں وہ شرابی یا بیچنے، بچانے، پینے، پلانے والے، ضربیں دیں کہ پھر خود اندازہ لگانا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے شراب، کہ جس کے قطرے کی وجہ سے 40 دن کی عبادت ہی رب قبول نہیں فرماتا، ناراض ہو جاتا. پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں
ولا يموت وفي مثانته منها شيء. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے اگر اس کے اندر شراب جو پیتے اندر جاتی ہے نہیں جاتی, اس کا پھر اندر کوئی کام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے دودھ کا کوئی کام ہے, پانی کا کوئی, شراب بھی ایسے کام کرتی ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مسلمان مر رہا اور اس کے اندر شراب کا سسٹم ابھی اپنا کام کر رہا تھا, جو بھی تھا, کوئی ایک آخری قطرے کی حد تک اس کے اندر شراب کا اس کے جسم میں کوئی دخل باقی تھا, فرمایا اس حال میں مسلمان مر گیا تو میرا رب اس مسلمان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی. اور جو شراب پیتا ہے ہم اسے پوچھنا چاہیں گے یہ شراب کتنے دن تک اندر اثر انداز ہوتی ہے اور تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو اتنے دن تک زندہ رہے گا؟ کتنے ایسے شرابی کبابی ہیں جو اس پینے کی حالت میں دنیا سے مر گئے ہیں, کتنے ایسے شرابی ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان سنا, فرمایا اللہ کریم اس پہ جنت ہی حرام کر دے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور آگے سرکار فرماتے ہیں, ابھی ایک ہی حدیث چل رہی, فَإِن مَاتَ فِي 40 لَيْلَةً فَإِن مَاتَ فِي 40 لَيْلَةً مَاتَ مَيْتَ جَاهِلِيَّةً او کما قال علیہ السلام. فرمایا جس نے آج شراب پی اور 40 دن کے اندر مر گیا, یعنی ایک مرتبہ شراب کا ایک گھونٹ پیا اور 40 دن تک اس کی یہ لعنت اس مسلمان پہ پڑی رہے گی. اگر ایک قطرہ پینے سے 40 دن تک اور نہ بھی پیے مر گئے اسی حالت میں, فرمایا وہ زمانے کفر کی موت مرتا ہے. زمانے ایک قطرہ 40 دنوں کو لیے ہوئے ہے. بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. مسلمانوں غور کرو, جو اس لعین ترین, کبیح ترین, نہایت شدید ترین کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, میں اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں, سوچو یہ رسول اللہ کے فرامین علی شان ہے. اور یہی مسئلہ کے حق کا حل سننا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, مصطفیٰ کریم کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو چلا کے رکھنے والا ہی سنی ہوتا ہے, جبکہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو. جبکہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو, وہی اپنے آپ کو چلا کے رکھنے والا مسلمان اور مسلک کے حقہ کا فرد ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں ہماری حالت کیا ہے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ سرور دو جہاں مالک کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اگلی حدیث کو سنیں. رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اب اس کو بھی غور سے سنیں, وہ جن کا کسی بھی حیثیت سے شراب سے کوئی تعلق ہے, پینے پلانے بیچنے بچوانے اٹھانے کی طرف ہم نے نسبت کی ہوتی ہے جب جملہ بولتے ہیں کسی بھی طرح سے. جو رکوانے والے ہیں وہ تو نیکوکار ہوں گے نا, ان کی بات نہیں ہوتی. سرکار نے فرمایا میرے رب نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. کس نے قسم اٹھائی ہے؟ ربی. فرمایا میرے رب نے اپنی طرف بھی نسبت ساتھ رکھی ہے. میرے رب نے کیا اٹھائی ہے؟ بے عزت ہی, اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھائے ہوئے ہے. وہ اللہ کریم کس کی قسم اٹھائے ہوئے ہے؟ اپنی عزت و جلال, اپنے مقام, اپنے احکم الحاکمین کی قسم اٹھائے ہوئے ہے. کیا قسم کیا ہے؟ کس بات پہ قسم؟ فرمایا میرا جو بھی بندہ, مسلمانوں میں جو بھی میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا, کتنا؟ تو اب اس بات پہ اللہ نے ایک قسم اٹھا لی ہے.
جب آپ کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں نا اس کو پورا کرنے کی. بولو تو صحیح نا. قسم اٹھانے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ یہ کام لازمی ہونا ہے. اتنا تو علم ہوگا نا آپ سب کو کہ کسی کام پہ قسم اٹھانے کا مفہوم کیا ہوتا ہے. وہ متکلم جو قسم اٹھانے والا کلام کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ لازمی ہوگا. میں اور آپ تو مجبور ہو سکتے ہیں کہیں قسم اٹھائیں اور اس کو پورا, لیکن جہاں رب قسم اٹھا دے اس کو تو کوئی مجبور کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. جب سارے نبی اس کے محتاج ہیں تو اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ یوں نہیں یوں. جب کوئی مسلمان کیا پیتا ہے سارے بولے حدیث کا ترجمہ شراب کا ایک گھونٹ, تو اللہ اس وقت قسم اٹھائے ہوئے ہیں اس بندے کے لیے کہ مجھے اپنی عزت و جلال و احکم الحاکمین ہونے کی قسم ہے, او میرے بندے شراب کے پاس جانے سے پہلے اس کو ذہن میں رکھنا, میں تیرا رب ہو کے قسم اٹھائے ہوئے ہوں, اگر تو نے اس کا ایک گھونٹ پی لیا تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے نہ پلاؤں تو مجھے رب نہ کہنا. تو جہنم کو کھولتا ہوا پانی وہی پیے گا نا جو جہنم میں. یہ تو نہیں ہونا بندہ جہنم میں اور پانی اس کو جنت سے دیے جا رہے ہیں, یہ تو ناممکن بات ہے, متضاد چیز ہے. رات اور دن اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اب دن ہے تو رات کہاں آئے گی؟ فیصلہ آباد پاکستان میں دن ہے تو رات نہیں آئے گی, کیونکہ مسلمان بڑے دانشور ہیں نا. اگر تفصیل نہ دی جائے کہہ رہے ہیں جی غلط کہہ رہے تھے, اسی وقت یہاں دن ہے تو کسی اور جگہ رات ہے, تو قبلہ بات اکٹھے کی ہو رہی, مقام ایک ہو, زمانہ ایک ہو, اس حیثیت سے متضاد چیزیں اکٹھی. اللہ چاہے قدرت تو الگ چیز ہے لیکن قانون یہی ہے. قانون تو جس کو جہنم کا کھولتا ہوا کیا پلانا ہے تو وہ ہوگا کہاں؟ تو گویا رب نے قسم اٹھا دی, اے میرے بندوں میں رب ہو کے اپنے احکم الحاکمین ہونے کی, اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا رہا ہوں اور اپنے محبوب کی زبانی تم تک یہ قسم پہنچا بھی رہا ہوں. ہمیں پتہ نہ چلتا تو پھر تو قسم اٹھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا, امت کو ہی تو سمجھانا مقصود تھا. فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو بھی شراب کا گھونٹ پی کے آئے گا میں قسم اٹھائے ہوئے ہوں, اور رب اپنی قسم کے خلاف نہیں ہونے دے گا. وہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد, اپنی کی بات کے خلاف نہیں ہونے دیتا, یہاں تو اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا دی ہے. فرمایا اس کو جہنم کو کھولتا ہوا پانی میں ضرور پلا کے رہوں. ابھی بھی شرابیوں کو عقل نہیں آئے گی. ہم دعا گو ہیں اللہ کریم جتنے مسلمان اس عظیم گناہ میں غفلت کی وجہ سے مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت عطا فرما. اللہ مجھے آپ سب کو اس شدید ترین کبیرہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اسباب سے دور فرمائے کہ جن کی وجہ سے بندہ شراب نوشی تک پہنچتا ہے. سمجھتے گئے ہوں گے برے دوست, اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ ہمیں برے دوستوں کی دوستی سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے بندہ ایسے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے کہ رب اور اس کا رسول بندے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. خدا را کائنات میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جس کی رضا کے لیے ہم رب رسول کو معاذ اللہ کیا کر بیٹھے. میرے آقا نے خود اصول دے دیا, فرمایا جو بھی تم سے کوئی تعلق رکھتا ہے, کسی بھی حیثیت کا تمہارا رشتہ دار ہے, اگر وہ تم سے کوئی ایسا کام چاہتا ہے جس کی وجہ سے میں اور میرا رب تم سے کیا ہو جائیں گے, فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس بندے کی بات نہ ماننا. اس بندے کی بات شوہر ہو, بیوی ہو, شیخ ہو, مفتی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, جناب والا والدہ ہو, والد ہو, فرمایا جہاں رب رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہیں کہا جائے, کہنے والا خواہ تم نے اس کی بات. کوئی میں پیر بھی آئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا آرڈر تھا. لعنت ہے ایسے آرڈر کرنے والے پر, ایسے آرڈر پر, اور اس آرڈر کو ماننے والے پر جو رسول اللہ اور اللہ کی نافرمانی والے آرڈر کو پورا کر رہا ہے, اور آگے سے یہ بکواس کرتا ہے کہ پیر صاحب کا حکم ہے. وہ پیر نہیں, وہ شیطان ہے.
جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف تجھ سے کام کرواتا ہے وہ پیر نہیں بلکہ اونچی بولنا بلکہ جن کو سرکار کی شریعت پسند ہے نا وہی بولے. جو پیر جو مفتی ہم سے شریعت کے خلاف کوئی کام چاہے کیونکہ میں مفتی صاحب ہوں، وہ مفتی نہیں، وہ پیر نہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام.